اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارے لیے آج کا یہ پروگرام اور آج کی رات انتہائی خوشی کی اور تاریخی رات ہے، تاریخی پروگرام ہے کہ ہم اور آپ مجلس تحفظ ختم نبوت شعلہ پور کی زیر نگرانی تزکیہ اور تصوف کے عنوان سے جمع ہے۔ مجلس کے تحت تصحیح عقائد کا جو پروگرام ہے وہ عیاں رات چہ بیاں ہندوستان کا کونا کونا جانتا ہے، لیکن تزکیہ، دلوں کی اصلاح اور دلوں کے تزکیہ کے لیے جو پروگرام ہے اس کو کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ جاننے اور جنوانے کی چیز بھی نہیں ہوتی، یہ تو اپنے اصلاح کی چیز ہوتی ہے، اس لیے بھی لوگ نہ جانیں تو بہتر ہے۔ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں، ہمارے مقصد کے لیے اتنی ہی سی چیزیں ہیں۔ جو جاننے کی چیز ہے اس کو بتایا جاتا ہے، جو نہیں جاننے کی چیز ہے وہ لمٹ رہنے میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ آج میں آپ کے درمیان اسی مسرت اور خوشی میں آیا کہ الحمدللہ ہمارے مجلس کے تحت یہ چیز بھی جاری ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں جو ایک لفظ ہے ابا احد من رجالکم، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ابوت کی نفی کر کے رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ابوت جسمانی کی نفی ہے، ابوت روحانی کی نفی نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان جو تعلق، جو نسبت، جو ربط، جو محبت، جو عقیدت، جو احترام ہونا چاہیے، اس کو میں بیان کروں تبھی بھی آپ جانیں گے اور نہ بیان کروں تبھی بھی آپ جانتے ہیں، یہ کہنے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مرور ایام کے باعث ایک لمبی مدت گزر گئی، ہمارے باپ، ہمارے روحانی باپ کو گزرے اس دنیا سے 1450 سال ہو گئے۔ اب ہمارے دلوں میں مرور ایام کے باعث جو قدورت پیدا ہوتی ہے، جو امراض پیدا ہوتے ہیں مختلف طرح کے، ان سے دلوں کو صاف کر کے کس طرح سے یہ رشتہ استوار اور مضبوط رہے اپنے روحانی باپ سے، اپنے نبی سے، اس کے لیے یقیناً ضرورت ہوتی ہے۔ تو تزکیہ اور تصوف کا مطلب اور خلاصہ ہی یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو امراض باطنیہ سے صاف اور پاک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طرح جوڑ لینا کہ جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے تو اس میں عکس صاف نظر آتا ہے، اور گندلا ہوتا ہے تو عکس صاف نظر نہیں آتا ہے۔ تو دلوں کو ہمیں اپنے صاف کر لینا ہے۔
اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصولوں میں سے نمبر اول پر ہے القرآن، نمبر 2 پر ہے السنت، نمبر 3 پر ہے اصول فقہ، نمبر 4 پر ہے اصول تزکیہ و تصوف، نمبر 5 پر آتا ہے عقائد اور علم الکلام۔ عقائد اور علم الکلام کو 5 پر اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس پر تفصیل سے کلام کرنا ہوتا ہے، ورنہ قرآن و سنت کے بعد سب سے پہلے نمبر پر عقائد اور علم الکلام ہی آتا ہے۔ عقائد درست نہ ہوں تو کسی کے دل کا تزکیہ کیا ہوگا، اور ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن اخیر میں ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر تفصیل سے کلام کیا جا سکے۔ آج ہمیں جو کلام کرنا ہے، جو بات کرنی ہے، اصول تزکیہ اور تصوف۔ تزکیہ اور تصوف میں 2 غلطیاں کی جاتی ہیں عام طور پر، عمومی طور پر 2 غلطی پائی جاتی ہے۔ غلطیاں تو اور بھی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی غلطی ہے مولانا عبد الرحیم صاحب کہ میں آ بھی گیا اور کافی ٹائم آپ نے ضائع کر دیا صرف کھانے پینے میں۔ آپ ٹائم اگر دیتے تو میں اس پر تفصیل سے کلام کرتا، کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے تک، اور 1 منٹ بھی سانس لینے کا موقع نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے عقائد پر بولتا ہوں ویسے اس پر بھی میں بولتا ہوں۔ تو اب ان سب کو میں نے مختصر کر دیا ہے، 2 غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اصول تصوف اور تزکیہ کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی جہالت پر، اپنے وہم پر، اپنے خیالات پر، اپنی بدظنی اور بدگمانی پر جو تعمیر ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تصوف اور تزکیے سے ہم بہت دور اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور لیٹسٹ زمانے میں اس کو دانشوری کہا جاتا ہے کہ بڑا دانشور ہے یہ۔ اور اب نئی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ وسعت قلبی اس کے اندر بہت ہے۔ یہ سب نئی تعبیرات ہیں۔ کہیں یہ کہا جائے گا کہ وسعت فکر اس کے اندر بہت ہے، یعنی وسعت فکر، وسعت قلبی، دانشوری، ایسے ایسے خوشنما الفاظ اس کراہت پر چپکائے جاتے ہیں کہ یہ مکروہ ترین چیز جو ہے بالکل کیا سے کیا دکھائی دینے لگے، حالانکہ یہ ان کی فکری کراہت ہے۔ تصوف اور تزکیے کے اصولوں کو نہ جاننے کی وجہ سے یا ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سب ساری چیزیں آئی ہیں۔ غلطی ان کی خود اپنی ہے، تصوف اور تزکیے میں نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک رہے گی۔ تو پہلی غلطی تو یہ کی جاتی ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو ہم دور کر لیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ڈھونگی متصوفین کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ میدان میں ایسے بہت بڑی تعداد ہے ڈھونگیوں کی، ڈھونگی پیروں کی۔ وہ پیر بن جاتے ہیں، اس کے بعد منگل بدھ جمعرات لائن لگ جاتی ہے صاحب، اور پھر جمعہ سنیچر اتوار ہو کر کے پھر پیر آ گئے، اور ہے کچھ نہیں۔ تو ڈھونگی متصوفین کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے طرز و انداز کو، ان کے نمود و نمائش کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہم میں سے ہے جو تصوف اور تزکیے سے دور ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی جو غلطی نظر آئے گی
وہ اصول تصوف اور تزکیہ میں نہیں، تصوف اور تزکیہ میں نہیں، بلکہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ غلط کو دیکھ کر صحیح کو بھی وہ غلط سمجھ گئے۔ یہ دونوں غلطیاں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں۔ میں آدھے گھنٹے کے اندر کوشش کروں گا کہ ان دونوں کی صفائی پیش کروں۔ پہلی غلطی، تصوف اور تزکیے کی حقیقت کو نہ جاننا۔ اگر آپ اس کی حقیقت کو جیسا جاننا چاہیے جانیں گے تو یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی کہ خود کو اس سے دور رکھیں اور اس سے خود جو ہے اس کو اپنے سے دور رکھیں۔ بات اس کی صرف اتنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو امت کو نبی نے سب سے پہلے عقائد دیے ہیں، اعمال بعد میں دیے ہیں۔ عقائد پہلے دیے ہیں، اعمال بعد میں دیے ہیں۔ جب عقائد مضبوط ہو گئے تو اس امت میں بلال حبشی پیدا ہوئے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان سے ایمان نہیں لے سکی۔ اس عقائد میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم سے ظالم ترین لوگ بھی ان سے ایمان نہیں لے سکے، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ جہاں بھی عقائد مضبوط اور محفوظ ہوں گے تو اس امت میں بلال حبشی کی نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ دنیا ساری طاقت لگا کے بھی ان سے ایمان نہیں لے سکتی ہے۔ آج بھی حضرت غلام عائشہ رحمت اللہ علیہا جیسا دلیر، غیرت مند، جرأت مند عورتیں پیدا ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ جو میں نے اشارہ کیا ہے، اگر کسی کا مطالعہ مقدمہ بھاولپور کا ہوگا تو اس نے سمجھ لیا ہوگا۔ عقائد محفوظ ہو گئے، مضبوط ہو گئے تو نبی نے ہمارے اعمال کو بھی جوڑا اللہ تعالی سے اور ہمارے دلوں کو بھی جوڑا اللہ تعالی سے۔ اعمال جو ظاہری ہیں وہ بالکل بدیہی طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، نظر آئیں گے، اور قلوب ان کے جو امراض باطنی ہیں وہ بھی آپ کو بدیہی طور پر نظر آئیں گے۔ ظاہری اعمال کے لائن سے بھی نبی نے جوڑا اور باطنی گندگیوں سے دلوں کو صاف کر کے ہمارے دلوں کو بھی جوڑا۔ اب ہمارے عقائد بھی جڑ گئے اللہ تعالیٰ سے، اعمال بھی جڑ گئے اللہ تعالیٰ سے، اور قلوب بھی جڑ گئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب کون سی چیز رہ جاتی ہے جس کے جوڑنے کی ضرورت ہے؟ کوئی چوتھی چیز آپ لوگ ڈھونڈ کے لائیے گا، کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ تو اعمال کی لائن سے جوڑنے اور جڑنے کا جو سلسلہ ہمارے درمیان قائم ہے وہ اصول فقہ اور فقہ کے واسطے سے ہے، اور دلوں کو جوڑنے کا جو سلسلہ ہمارے درمیان ہے وہ اصول تصوف اور تزکیہ کے واسطے سے ہے۔ جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اس دنیا میں بقید حیات تھے، تو وحی مطلوع اور غیر مطلوع یعنی قرآن و سنت کے واسطے سے ہر چیز کی ضرورت، ہر ضرورت ہماری پوری ہوتی تھی، اور ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب نبی چلے گئے تو اعمال کی اصلاح کے لیے اور جوڑے رکھنے کے لیے اصول فقہ نکالے گئے، اور دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اصول تصوف اور تزکیہ نکالے گئے قرآن و سنت سے۔
دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، لوگ فروعات پر تو انگلی اٹھا سکتے ہیں اور اعتراض کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اصولی طور پر اصول فقہ اور اصول تصوف اور تزکیہ پر کوئی انگلی رکھ لے ایسا مائی کا لال کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اصول جو نکالے گئے ہیں قرآن و سنت سے، ان لوگوں نے نکالے ہیں کہ جو شریعت کو اس کے مآخذ اصلیہ سے جیسا جاننا چاہیے اس طرح جانتے تھے۔ نبی جب موجود تھے، براہ راست جب نبی کی مجلس میں لوگ موجود ہوتے تھے تو ان کے دل ایسے ہوتے تھے جیسے پاور ہاؤس کے سامنے۔ بلب کے قریب ہو کر کے دیکھیے آپ کو کیسی روشنی محسوس ہو رہی ہے، اور بلب سے دور ہو کر کے دیکھیے کیسی روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ تو نبی کے سامنے ہوتے ہی ان کے قلوب مزکہ اور مصفہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے بے شمار واقعات آپ پڑھیں گے، سنیں گے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں کہ وہ تھے تو پکے دشمن، اور نبی کے سامنے آئے تو آتے ہی ان کی دل کی دنیا بدل گئی، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ پاور ہاؤس کے سامنے ہوتے تھے۔ لیکن نبی اب نہیں رہے ہمارے درمیان تو یہ قلوب کیسے جڑے رہیں گے؟ جو اصول ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں وہ ہیں، لیکن احوال زمانہ کے تغیرات کے باعث امراض بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان سے قلوب کو پاک کرنا اور جوڑے رکھنے کا سلسلہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو پیٹنٹ اصول نکالے ہیں، اللہ اکبر، آپ غور کریں گے تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ان پر انگلی رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور آج تک تو کوئی مجھے نہیں ملا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے نہ جاننے کی وجہ سے کرتے ہیں، جان لینے کے بعد ان کے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے سوالات آئے وہ سارے سوالات ڈھونگی متصوفین کی وجہ سے آئے۔ جو صحیح تصوف ہے جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو ان کے سوالات ان کے دل و دماغ میں سوخت ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اصول تصوف اور تزکیہ جو قرآن و سنت سے نکالے گئے ہیں، ان کو ماہرین فن نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 6 کی تعداد میں۔ اب 6 کا 6 تو نہیں بیان کر پاؤں گا میں، اس میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں غیر مرتب طور پر۔ تصوف اور تزکیہ یعنی دلوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول ہے عامل بالقرآن ہونا، عامل بالقرآن۔ قرآن پاک کی جو بھی تعلیمات و ہدایات ہیں ان تمام تر تعلیمات و ہدایات پر منوعاً عمل کرنا۔ جو قرآن پاک کی تعلیمات و ہدایات ہیں تو یاد رکھیے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں بند کمرے میں بول رہا ہوں اور دنیا والے جانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ، حروف، اور الفاظ و حروف کے ساتھ ان کے معانی، اور ان کے معانی کے ساتھ ان کے مفاہیم، یہ ساری چیزیں منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں ہمارے درمیان۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی نئی چیز ہم بنا لیں گے یا آپ بنا لیں گے۔ اختلافات جہاں ہوتے ہیں وہ اپنے علم کی قلت اور جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن پاک کی تعلیمات و ہدایات میں سے کون سا جزو ہے کہ صرف الفاظ آئے قرآن پاک کے ہمارے پاس، ان کے معانی نہیں آئے صحابہ کے واسطے سے اور ان کے مفاہیم نہیں آئے صحابہ کے واسطے سے؟ ہے کیا کوئی ایسی چیز؟ جو کوئی عامل بالقرآن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ القرآن، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار ہمہ جہت، یعنی معاشرے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے جتنے ہمارے ساتھ احوال پیش آ رہے ہیں وہ سارے انسانی احوال نبی کے ساتھ بھی تو رہے ہیں، ان تمام احوال کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے کہ نبی کے عادات و اطوار کیا تھے تو قرآن دیکھ لو اور وہ چیز ملے گی آپ کو۔ نبی فرشتہ بن کر کے نہیں آئے، انسان بن کر کے آئے، تو ان کی رشتہ داریاں بھی ہوں گی۔ نبی انسان ہے تو ان کی تعلق داریاں بھی ہوں گی، قرابت داریاں بھی ہوں گی، محلہ بھی ہوگا منسلک ان سے، اور محلے کے واسطے سے شہر بھی ان سے منسلک ہوگا۔ ہر چیز میں نبی کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا تو قرآن دیکھ لو۔ قرآن کی تعلیمات و ہدایات یعنی تمام جہت سے آج بھی ہیں، کل بھی تھی اور مستقبل میں بھی رہیں گی۔ تو عامل بالقرآن ہونا یہ اصول تصوف اور تزکیہ میں سے سب سے پہلا اصول ہے۔ اس پر رکھو اور کرو اعتراض، بتاؤ مجھے کیا غلطی ہے اس میں۔ اس موقع سے اگر مثال نہ دوں تو نہیں سمجھ میں آئے گا کچھ آپ کے۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ پڑھ کے فارغ ہو کے آئے گھر، آتے ہی ابا حضور سے فرمایا کہ ابا کیا پھوپھیوں کے لیے جائیداد میں جو حصہ ہے تو وہ تقسیم ہوا ہے؟ تقسیم ہے؟ نہیں۔ تو کہا سب سے پہلا کام کیجئے، ان کے جو حقوق ہیں دادا مرحوم کے مرنے کے بعد پہلے پھوپھیوں کے حقوق ادا کیجئے، دیجئے، ترکہ تقسیم کیجئے۔ اب پتہ یہ چلا تقسیم کر دیا جائے گا تو بچے گا کیا گھر میں؟ رہے گا کیا؟ یہ اچھا خاصا جھڑنگا ہو گئے کہ تجھے اسی لیے پڑھایا تھا، میں نے تو اس لیے پڑھایا تھا کہ اور بڑھے گا، اس میں بڑھائے گا، تو آتے ہی پہلے ہی دن تو ایسے کلہاڑی ماری، اب رہے گا کیا گھر میں؟ کھائیں گے کیا، رہیں گے کیا؟ کہا ابا حضور جو میرے نصیب کا ہے، مقدر کا ہے، وہی میرا ہے، دوسروں کا ہم کھا کے پی کے گزار لیں گے، زندگی حاصل کیا ہے اس کا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ پہلا کام کروائے تقسیم کیجئے ترکہ۔ اب جب ترکہ تقسیم ہوا تو دنیا دیکھ رہی ہے خانوادے نانوتوی کو کہ کیا آج تک کوئی کمی آئی ہے کیا کھانے پینے میں؟ جی، یہ تھا عمل بالقرآن۔ ہم نے کیا سمجھا عمل بالقرآن اتنا ہے کہ وہ حج ادا کر لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے لو، خیرات لے لو اور دے دو، اور صدقات دے دو، اور بقیہ ترکے کے تعلق سے عمل بالقرآن ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ معاشرے کے تعلق سے ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ یعنی یہ وہ نصیحت آئی ہے صرف اسٹیج سے بیان کرنے کے لیے، اپنے عمل کرنے کے لیے نہیں۔ سیاسیات کے تعلق سے ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ سیاست کے نام پر جو سازشیں رچی جاتی ہیں، خدا کی پناہ، پہلے تو الیکشنوں میں نیتاؤں کے درمیان دیکھنے کو ملتا تھا، اب کہنے کو تو جی نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تیری مصلحت پسندی تجھے مصلحت مبارک،
میرا کام حق سنانا، میں سنا کے حق رہوں گا، اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں تاکہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق ہو۔ اب مدارس میں جو سیاست کے بازار گرم ہو رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا، ہے عمل بالقرآن؟ عہدوں کے حصول کے لیے، تقسیمات کے لیے جو سیاسی بازیگری کی جاتی ہے، ہاں ہے عمل بالقرآن؟ یعنی کس کس چیز کو بتاؤں میں؟ دنیا کے سارے عیوب و نقائص تو ہمارے درمیان پیدا ہو گئے، اور دعویٰ عمل بالقرآن کا ہے۔ کیا قرآن نے ہدایات نہیں دی ہیں اس سلسلے میں؟ خاموش ہے قرآن۔ زندگی کے کون سے جزو کا کون سا جزیہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے؟ اگر وحی مطلوب میں نہیں ہے تو وحی غیر مطلوب میں ہے۔ تو پہلا اصول ہے عمل بالقرآن، دوسرا اصول ہے عمل بالسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مکمل عامل ہونا، عمل کرنا۔ اپنی زندگیوں کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا نبی کی سنت پہ کے تعلق سے۔ ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سنتیں کتابوں میں اس لیے لکھ دی گئی ہیں کہ اپنے پیسے سے خرید کے لاؤ، اسٹیج پر کھڑا ہو کے زوردار انداز میں بیان کرو، اور جب اپنے عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں مصالحتیں اور مصلحتیں، یہ دو پہیے ایسے اسکوٹر کے بن جاتے ہیں کہ اسی کے سہارے ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جی یاد رکھیے، عمل بالسنہ، نبی کی سنت صرف پلیٹ چاٹنے میں نہیں ہے، صرف انگلیاں چاٹنے میں نہیں ہے، صرف مسجد میں داخلے اور مسجد سے نکلنے میں نہیں ہے، صرف لباس میں وضاقتہ میں نہیں ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک پوری زندگی میں نبی کی سنت، نبی کا اسوہ ہے۔ ذرا دیکھیے گا اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اب ایسے ڈھونگی متصوفین کو جب لوگ دیکھیں گے جن کا سنت سے کہیں دور دور تک واسطہ نہیں ہے، وہ تصوف سے جڑیں گے یا بدکیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ جب کچھ نہیں ہوگا، نبی کی سنت کے خلاف ان کے معمولات معلومات ہوتے ہیں تو اس کا وہ اپنا تعامل بتا دیتے ہیں کہ میرا معمول ہے یہ۔ ارے بھائی، نبی کی سنت کے خلاف ہے یہ۔ میں تھوڑا سا احتیاط کر رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بدک جائیں گے، مجھ سے کہیں گے اچھا مجھے کو یہ سنانے کے لیے آیا تھا، مجھے کو کہنے کے لیے آیا تھا۔ یاد رکھیے، ہر جز اور جزیے میں تلاش کرنا ہے ہمیں۔ اس میں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں بر وقت کہ دیکھیے، ہماری یہ جو اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں نا، نبی کا ہمیشہ معمول آپ دیکھیں گے کہ اول وقت میں سونا اور بالکل شروع وقت میں جگنا۔ ہمیں ان چیزوں کو، تصوف اور تزکیہ، شب تصوف اور تزکیہ کو رت جگہ جیسا معمول نہیں بنانا ہے، ماحول نہیں بنانا ہے۔ اتنا پیٹنٹ اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ جس رات میں ہمیں اپنے شیخ کے پاس جمع ہونا ہے، ان سے اپنی اصلاح لینی ہے، ٹناٹن آئے تمام تر معلومات اور معمولات اپنا کر کے، اور اول وقت میں جو نبی کے معمول کے مطابق ہے ہمیں سونا بھی ہے۔ وَلِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ حَقٌّ۔ پتہ چلتا ہے بعض جگہوں پر میں گیا، پوری رات جگنے کے لیے اور رت جگہ بنانے کے لیے کہ صاحب یہ اب کافی آ رہی ہے، تو صاحب یہ چائے آ رہی ہے، تو صاحب اب یہ ناشتہ آ رہا ہے، تو صاحب اب یہ کھانا آ رہا ہے، تو صاحب اب یہ مرغ بن رہا ہے، اس کے بعد پھر انہیں مرغا بنا کے کھلایا جا رہا ہے۔ جب اس سے بھی نیند نہیں جا رہی تو انہیں بکری بنا کے انہیں کھلایا جا رہا ہے، اور پوری رات جگایا جا رہا ہے۔ اور صبح جب وہ سوتا ہے بھینس کی طرح سے، تو پتہ چلا کہ بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، کیا ہوا؟ حضرت سو رہے ہیں،
حضرت سو رہے ہیں، یہ کون سا تصوف ہے، کون سا تزکیہ ہے تمہارا کہ 12 بج رہے ہیں حضرت آرام فرما رہے ہیں؟ حضرت کاہے کے لیے آرام فرما رہے ہیں؟ کون سی قیامت آئی تھی؟ کون سی کہ وہ کل مجلس تھی نا حضرت کی، مجلس تھی نا حضرت کی۔ ان معمولات کے ساتھ کرنا ہے کہ صبح میں جیسے 24 گھنٹے کا پورے سال کا معمول رہتا ٹناٹن، ہر چیز پر ہمیں حاضر رہنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تصوف، عمل بالسنہ۔ نبی کی سنت کو دیکھیے، نبی کا اسوہ دیکھیے، کن کن چیزوں میں کس کس طرح سے ہے، اس میں آپ نہ گھٹائیے اور نہ بڑھائیے۔ کوئی سوالات پیدا نہیں ہوں گے کسی کے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور بعض جگہوں پر تو ایک جگہ میں گیا، خدا کی پناہ ہے، لائٹنگ، مائکنگ، اور میں نے کہا کیا بات ہے، یہاں آج عرس ہونے والا ہے کیا؟ میں دیکھ کے میں نے کہا کہ الامان والحفیظ دیکھ لیا آنکھ سے، بس اتنا کافی ہے، السلام علیکم، اب نہیں پاؤ گے مجھے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ اپنے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر دن لگے رہتے تھے نہیں لوگوں کی تزکیہ اور تصوف میں، اعمال کی، عقائد کی، ساری چیزوں کی اسلامی، لیکن ذرا ایسا معمول دکھائیے گا۔ بقدر ضرورت جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس میں تطبیق دی جاتی ہے، نہ کہ اس میں تعدی کی جائے گی۔ بہرکیف دوسرا میں نے اصول کیا بتایا؟ عمل بالسنہ۔ آپ کو لازم ہے کہ زندگی کے جتنے اجزاء ہیں لسٹ بنائیے، آپ فہرست بنائیے، صبح سے لے کے اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک، اور اس میں تلاش کیجئے کہ اس میں قرآنی ہدایات کیا ہیں، کہاں یہ چیز ملے گی۔ اپنے شیخ کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت یہ معمولات ہیں، یہ چیزیں ہمارے ہیں، اور ان میں قرآنی ہدایات کیا ہیں، ہماری رہنمائی کی جائے۔ علماء ہیں جہاں کہیں ملیں گے اس کے ماہرین، ان سے پوچھیں گے، کتابیں ہیں ان میں پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ تینوں طریق سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو احکامات و ہدایات ہمیں قرآن نے دے رکھے ہیں، معاشرے کے تعلق سے، ماحول کے تعلق سے، رشتہ داریوں کے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، افراد کے تعلق سے، ان ساری چیزوں میں لوگوں ہمیں تلاش کرنا ہے، اور تلاش کر کر کے عامل بالقرآن ہونے پر محنت کرنی ہے۔ یہ ہے تصوف۔ جو چیز وہاں نہیں مل رہی، اب سنت میں آ کے تلاش کریں گے، یہاں وہ چیز مل جا رہی ہے، اب یہ ہے تصوف، اور یہ ہے تزکیہ۔ تیسری چیز کیا ہے اصول تصوف اور تزکیہ میں؟ کہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی۔ خالق اور مخلوق ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی جہاں آ جائے گی، 2 لفظوں میں پورا دین آ جاتا ہے۔ قرآن و سنت پر جب آپ عمل کریں گے تو خالق کے حقوق کی ادائیگی انشاءاللہ 100% وہی آپ کو نظر آ جائے گی، مل جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، دین کے کیا حقوق ہیں، نبی کے کیا حقوق ہیں، صحابہ کے کیا حقوق ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں آتی چلی جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں مخلوق کے حقوق کے، خلق خدا کا جو بھی ہے، کسی کا بھی کوئی حق ہے تو اس کی ادائیگی، یہ اصول تصوف میں سے ہے۔ پتہ چلا پیر صاحب کے وہاں ہر دن جا رہے ہیں، اور موقع لگا تو گھر کے بازو میں پڑوسی کی زمین دبا رکھی ہے 1 فٹ، اب پیر صاحب کے وہاں بھی رہیں۔ اب اس تصوف کو پڑوسی دیکھے گا تو وہ جڑے گا یا بدکے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اس ڈھونگی کے یہاں جانے آنے کا فائدہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے، 1 بالش جگہ ہماری دبا رکھی ہے۔ اب پڑوسی بڑا تیز ترار ہے، اور وہ تو 1 انچ بھی دبانے نہیں دیتا،
تو وہاں ایک گونگا بہرا، ایک گونگے اور بہرے کا حق ہوتا ہے، اس کا تو دبانے کے بڑے بڑے پگڑ والوں کو دیکھا ہے، گونگا بہرے کا حق نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. میونسپلٹی وہ بولتی نہیں، میونسپلٹی گونگی ہے، وہ بہری ہے، سنتی بھی نہیں کسی کی، جتنا چاہے دبا لو. مکان بنایا 25 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، اور کم سے کم 2 فٹ میونسپلٹی کی زمین ضرور دبائے گا، اور بہت بڑا اللہ والا ہے. اللہ رحم فرمائے، یہ اللہ والا ہے. یہ آپ یاد رکھیے، 1 انچ زمین بھی اگر آپ نے میونسپلٹی کی اپنے مکان میں دبا رکھی ہے تو آنے جانے والوں کے حقوق متاثر ہوئے راستے کے. اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کل میدان قیامت میں. مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اس کو اتنا ہائٹ دیا کہ 3 پیڑی تو ضرور نکالے گا میونسپلٹی میں. تو جب قرآن و سنت کو کوئی سننے والا اور اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اب 2 کو بھیج دیا، وہ سب کو درست کر رہے ہیں بلڈوزر چلا چلا کے. 1400 سال سے قرآن حدیث کہہ رہا تھا، تیرے ماننے کے سمجھ میں نہیں رہتا، اب دیکھ ہم کیسے درست کرتے ہیں تجھے. اب چلا دیا بلڈوزر. یہ میونسپلٹی کی زمین ہے، اس میں یہ کیسے ہے، 1 انچ 1 فٹ 2 فٹ دبا دے بلڈوزر، آدھی آدھی عمارت چلی جا رہی ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے 1 انچ زمین دے تو دے گا، دبا کیسے لے گا؟ لیکن ہے کسی کی توجہ؟ پورے آرام سے حرام کھائے گا، اور عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جائے گا. وہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ سے لڑ لڑ کے معاف کروا کہیں گے، اللہ یہاں آیا ہوں، کرنا ہی پڑے گا آپ کو معاف. مانیں گے کیسے نہیں آپ؟ اس لیے کہ 8 لاکھ کا ٹکٹ عمرے کے لیے لے کے آیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس جہالت کا کوئی حل ہے؟ کوئی علاج ہے؟ ہر چیز میں تعدی. اور ان ڈھونگی متصوفین کے وہاں میں دیکھتا ہوں، میں بہت کھرے کھرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہم میں سے اگر کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، خدا کے واسطے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے. ایک صاحب بڑے فقیہ اعظم، ارے صاحب مفتی، وہ مفتی دنیا والآخرت، سب کچھ، اور مکان گیا دیکھنے کے لیے تو پتا چلا کہ کم سے کم 1.5 ہاتھ انہوں نے میونسپلٹی کے روڈ کے دبا رکھے ہیں. اب میں چوکنے والا کہاں؟ میں نے کہا حضرت اگر یہ 5 فٹ اسے اونچا کیا جا سکتا تھا تو اس کو 25 فٹ بھی اونچا کیا جا سکتا تھا، تاکہ پورے روڈ میں اپنی پیڑی بنا لی جاتی، چڑھنے کے لیے لال قلعہ ہو جاتا. کہ نہیں وہ ایسا ہو گیا اور اتنی وہ پانی لگ جاتا ہے. تو ہم نے کہا پانی تو مر رہا ہے وہاں، اس سے زیادہ پانی یہاں مر رہا ہے. کس بنیاد پر یہ 1.5 فٹ آپ نے دبا رکھا ہے اس کا، میونسپلٹی کا؟ آپ ہائٹ نیچی بھی کر سکتے تھے. ہائٹ لینی تھی تو اپنے گھر کے اندر دروازہ، اپنی زمین میں نکالو دروازہ. کسی کی توجہ اس پر نہیں ہوتی ہے. ابا حضور وراثت چھوڑ کے گئے ہیں، بہنوں کو وراثت دینے کی توجہ کسی کی اس طرف نہیں ہوتی ہے. ہاں ہر سال پوری پابندی سے پیر صاحب کو وہاں 10 دن کے لیے جائے گا، پیر کو جائے گا اور جمعرات کو آئے گا. پیر 8، منگل 9، بدھ 10. پیر کو جائے گا اور جمعرات کو آئے گا. 10 دن ہو گئے نا جی. اور پتہ چلا کہ پوری زندگی آرام سے حرام کھا رہا ہے، بہنوں کا حصہ دبا رکھا ہے. کہ اجی یہ دے دوں گا وہ تو میرے پاس میرے بچوں کے لیے، وہ رہ کہاں جائے گا، بچے گا کیا؟
پتہ چلا کہ عمل بالقرآن بھی نہیں ہے، عمل بالسنہ بھی نہیں ہے، اور حقوق کی ادائیگی کا تو کہیں دور دور تک اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، بھول گیا وہ، جی وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ تجھے بھی بے وقوف جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے نصیب، تیرے مقدر سے، تیرے بچوں کے وہ الگ مقدر سے نصیب سے دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے کھیت کے معاملے میں، بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، پھوپھیوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے، پتہ چلا اتنا بڑا بزرگ ہے کہ کسی رشتہ دار کے دروازے پر کبھی جاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا بزرگ بن گیا۔ کتنا ہو گیا بھائی؟ 2.5 ہاتھ کا، 7.5 8 ہاتھ کا ہو گیا۔ کسی رشتہ دار کی رشتہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ میں عملاً کہہ رہا ہوں، میں کسی اور کی مثال نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ وہ ہوں گے بڑے اللہ والے۔ میں آپ کے درمیان بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں۔ ہر سال کوشش کرتا ہوں چاہے 10 منٹ کے لیے صحیح اپنے اصولوں کے اوپر ہر رشتہ دار کے دروازے پر جانا ہے اور ان کے شرائط کے مطابق جانا ہے۔ ہاں جو لحاظداریاں ہوتی ہیں اس کو رکھ کر کے جائیے۔ پردوں کے معاملے میں کوئی معمولی ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اماں سے، ابا سے، پھوپھیوں سے پہلے سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، تو پتہ چلا کہ شرعی پردے کا کہیں سے کہیں تک تصور ہی نہیں ہے، اڑا ہوا ہے، اور رات بھر ہم جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ یہ حقوق جو ہوتے ہیں یہ صرف ان چیزوں میں ہی نہیں ہوتے جن کو ہم معروف اور مشہور سمجھتے ہیں، ہر چیز میں یہ ہمارے حقوق ہیں لگے ہوئے، پڑوسیوں کے ہیں۔ ہاں یہاں پڑوسیوں کے بارے میں وضاحت کر دوں تھوڑا سا، یہ سبھی لوگ تنگ ہوں گے، رہتے ہیں۔ اس پڑوسیوں کو عام طور پر ایک عقلی خندق ہو جاتا ہے آپ کی ترقی سے یا کسی چیز سے، تو اس پریشانی کا حل آپ کے پاس یہ ہے صبر۔ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، لیکن شرعی طور پر اس کا خیال رکھیے کہ کوئی اس کا حق دبنے نہ پائے۔ مثال کے طور پر مکان اس کا چھوٹا ہے، آپ نے بنا لیا 3 منزل، اب اس طرح بنا لیا کہ اس کے آنگن کی بے پردگی ہو رہی ہے، اس کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ادائیگی حقوق یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ قرآن، عمل بالقرآن، عمل بالسنہ ہوتا ہوا چلا جائے گا ہر جگہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آیا، وہ بیٹھے تھے، اتنے میں ان کے دوست کی روح نکل گئی، انتقال کر کے۔ وہ آئے تھے تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، اور بیٹھے اتنے میں روح نکل گئی۔ روح نکلتے ہی انہوں نے جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ اب گھر میں جڑنگا ہو گیا، یہ عجیب آدمی ہے، یہ آیا تھا دوستی نبھانے کے لیے یا پوری دشمنی نکالنے کے لیے؟ ابھی تو روح نکلی، ہمارے گھر میں یہ مصیبت آئی، اور اس بےہودے نے جو چراغ جل رہا تھا اسے بھی بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ عجیب مصیبت ہے۔ جب وضاحت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، ان سے میرا بہت گہرا تعلق تھا، دوستانہ اور دلی قلبی ربط تھا۔ میرا دوست میرے رہتے ہوئے جہنم میں جائے ایسا میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوست کا حق ہے میرے اوپر، میں نے حق ادا کیا ہے۔ کیا حق ہے؟ حق یہ ہے کہ جب تک ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو اس وقت تک میں جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ ان کی ملکیت کا تھا، وہ جائز تھا۔ لیکن اب جب ان کی آنکھ بند ہو گئی
تو اس چراغ کا تیل اب ان کی ملکیت کا نہیں رہا، اس میں اب ورثہ کی ملکیت وابستہ ہو گئی۔ اب تم وارثین جو ہو وہ اپنے چراغ جلاؤ جس کی ملکیت کے تم ہو، ان کی وراثت تقسیم ہو کر کے سب کو جب برابر برابر مل جائے گی اس کے بعد تم لوگ جلانا۔ اس سے پہلے اگر ان کی ملکیت سے جو چیز نکل گئی، اب ورثہ کے حق مارنے جیسا ہوگا اگر ان کا چراغ جلایا گیا تو۔ اب اس زمانے میں تو آپ کے سمجھ میں ہی یہ واقعہ اس لیے نہیں آئے گا کہ چراغ پہلے جلتا تھا نیچے سے اوپر اور اب تو اوپر سے نیچے ہو گیا، دنیا الٹ گئی ہے، اب تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس زمانے میں چراغ میں جلنے والے تیل کی ایک قیمت ہوتی تھی، ایک اہمیت ہوتی تھی، ایک حیثیت ہوتی تھی، اس کی ملکیت بڑی قیمت ہوتی تھی اس کی۔ ظاہر سی بات ہے اگر چراغ جل رہا ہے تو ورثہ کے حق میں یہ خیانت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ملکیت سے تو ان کے نکل گیا، ورثہ میں آیا، اور ورثہ کی اجازت کے بغیر آپ ان کی ملکیت میں تصرف کیسے کر رہے ہیں؟ تم لوگ سب لوگ جٹ مل کر کے طے کر لو، سارے جو ورثہ ہیں اب جلاؤ، اب صحیح ہوگا، ورنہ وارثین کا حق مارا جائے گا۔ اس پر الحمدللہ عمل کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ملیشیا میں ایک تاجر کے بارے میں مجھے بتایا گیا اور میں گیا بھی، دیکھا، واقعی جسے برکت کہتے ہیں دیکھا، بڑی کمپنی، بہت بڑی فیکٹری کمپنی، مالک، والد کا انتقال ہوا، والد کے انتقال ہوتے ہی جتنے اس کے مینیجران تھے آرڈر دیا کہ یہ 12:01 پر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی ملکیت ختم، اب جو وارثین ہیں ان کی ملکیت شروع۔ 12:01 پر جتنی آمدنی تھی اس کا کھاتا الگ کیا جائے، 12:01 کے بعد جو بھی آمدنی فیکٹریوں کی جس دکان کی ہوگی اس کو الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اب وراثت کا مسئلہ ہے نا۔ چابی لا کر کے رکھ دیا ماں کی قدموں میں اور کہا پہلے وراثت تقسیم کرو، تمام ورثہ کے حقوق طے کرو، جنازہ اس کے بعد ہوگا، اس لیے کہ بڑا کاروبار ہے، بڑی کمپنی ہے، جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی حسابات میں دشواریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ والد صاحب کی زندگی میں ان کی ملکیت جتنی تھی وہ سب تقسیم ہونی ہے نا۔ اب والد صاحب کے بعد کی جو پیداوار ہے اس کی حیثیت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں کہیں وہ شیئرز میں، حصے داریوں میں، کمپنیوں میں بہت سارے طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ فوراً علماء دین کو بلایا، فٹافٹ جو اس کے ماہرین تھے، کہاں آپ جہاز سے یہاں پہنچیے، سارا خرچہ میری طرف سے۔ والد صاحب کے لیے آنے والے مہمان، کھانا پینا، جہاز، یہ وہ کسی بھی چیز کا کہا اب یہ سب میرا پرسنل ذاتی مصرفہ ہوگا جب تک ورثہ کے حقوق طے نہ ہو جائیں۔ کوئی مشکل نہیں حسابات کی دنیا میں، اور علامہ گوگل تو بڑے بڑے پتہ نہیں کیسے کیسے حساب طے کر کے دکھا دیتا ہے ہر چیز کا مسئلہ۔ تو علامہ سے اور مفتیوں سے دونوں میں جب تال میل ہوئی، کھٹاکھٹ پتہ چلا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمام بھائیوں کے، بہنوں کے، پھوپھیوں کے، کن کن کے حقوق تھے، سب کے حقوق بالکل طے کر دیے گئے، شیئرز۔ اب ان کو آرڈر دے دیا گیا کہ اس وقت تک کی آمدنی کا یہ حساب، اس کے بعد کی آمدنی کا ہر حصے دار، ہر وارث کے کھاتے میں اتنا پیسہ ٹرانسفر کر دو۔ ٹرانسفر کر کے بیلنس بالکل برابر ختم۔ اب نئے سرے سے وارثین کی اجازت کے بعد کہ اب دوبارہ کمپنی پھر شروع۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے،
آج بھی عمل کرنے والے الحمدللہ آج بھی اس پر موجود ہیں. اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنا ہوگا. سب سے زیادہ کوتاہی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ حقوق میں آتی ہے. حقوق کو ہم نے خالی اتنا سمجھ رکھا ہے کہ وہ رشتہ دار آگے تو چائے پلا دیا، ان کے گھر چلے گئے، شادی ہوئی تو کھانا کھلا دیا، اور بس ختم. ہر چیز میں ہمیں شرعی امور معلوم کرنے ہیں، اور معلوم کرنے کے بعد ان کو اپنے معمول میں لانا ہے. یہ ہے تصوف اور تزکیہ. اب میں کہتا ہوں کہ یہ تصوف اور تزکیہ ہے، اس پر انگلی رکھ کے دکھاؤ. ہمارے اکابر کی زندگیوں میں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں جی. اللہ اکبر. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ایک واقعہ براہ راست ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ گئے سفر میں، داعی نے ان کو 25 پیسے مصارف سفر میں زیادہ دے دیے کہ حضرت یہ مصارف سفر ہیں. اب وہ 50 پیسے میں سفر پورا ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں، رقم یاد نہیں ہے. حضرت نے وہ 25 پیسہ واپس آ کر کے ان کو واپس کر دیا. کہا مصارف سفر کے لیے آپ نے یہ رقم دی تھی. حضرت آپ ادھر تشریف نہیں اچھا نہیں میں تو خود ہی بیٹھا ہوں، یہ گستاخی کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنا معمول پورا کرنا ہے تو اس لیے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے وہ رقم واپس کر دی. بھائی اس زمانے میں منی آرڈر چلتا تھا، اور منی آرڈر واپس کر دیا فوراً، پوچھا بھی نہیں. مصارف دیے تھے آپ نے یہ کہ نہیں حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے پرسنل. اب وہ تو ہے جائز، مصارف آپ کیسے اس کو صرف کر لیں گے اپنی ذات پہ؟ مصارف کے لیے تھا نا. اللہ کا شکر ہے میرے عزیز دوستو، ہمارے علماء دیوبند کی اس پر اتنی نظر ہے، اور آج بھی عمل الحمدللہ ہمارے درمیان اس پر عمل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ہم اس کو بھول گئے زندگیوں میں لانا، تذکروں میں لانا. ہم نے کیا سمجھ لیا وہ موٹے موٹے جو پلر جیسے ہیں وہی حقوق ہیں، اور بقیہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ حقوق ہی نہیں ہیں. میں اظہاراً للتشکر عرض کر رہا ہوں، اور کہنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا. ہانگ کانگ کی مجلس الحمدللہ ہماری نگرانی میں ہے. وہاں جو ہے 8 یا 9 مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور ہر ایک میں تحفظ ختم نبوت قائم ہے. تحفظ ختم نبوت ہی کہ حفظ قرآن بھی اگر ختم ہوگا، ختم قرآن وہ تحفظ ختم نبوت کی مجلس کے تحت ہوتا ہے. اپنی مجلس کے تحت میرا معمول رہا ہے کہ ہمیشہ دیگر علماء کو بھی دعوت دے کر کے بلانا، ان سے استفادہ کرنا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو زحمت سفر دی گئی، اور دعوت نامہ ہم نے بھجوایا ناظم صاحب کے ذریعے سے. حضرت نے قبول بھی فرما لیا. کہنے لگے آؤں گا بالکل، لیکن میرے اپنے شرائط ہیں، ان کے مطابق آؤں گا. میں کہ میں آؤں گا، میرے ساتھ اہلیہ بھی آئیں گی. میرا ٹکٹ صرف آپ لوگ آنے جانے کا دیں گے، اہلیہ کا پورا خرچہ میرے اپنے ذمے ہے. حضرت کے احترام میں اسی طرح کا ہوٹل بھی تیار کر دیا گیا، وہ لے لیا گیا، سارے انتظامات کیے گئے. حضرت آئے بھی اور چلے بھی گئے. سوء اتفاق کے اس وقت میں اس سال میں ویزا مجھے نہیں مل پایا، میں نہیں پہنچ پایا. ناظم صاحب نے مجھے سنایا کہ جب حضرت گئے، جانے لگے، تو کسی طرح سے ان کو ایک رقم بھیج دی گئی، معتدبہ رقم، کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضرت نے اس کو اسی وقت میں پلٹ کر کے ایسا واپس کیا کہ دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی ناظم صاحب کی. واپس کر دیا. کہا کس چیز کا ہدیہ ہے یہ؟ کاہے کا ہدیہ ہے؟ کس مد میں ہدیہ ہے؟ آپ کی پرسنل رقم ہے جو آپ دے رہے ہیں، مجلس سے منظور شدہ ہے،
جیسے مدارس میں وہ ہوتا ہے طے شدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں، فوراً پلٹ کر کے واپس کر دیا، پلٹا دیا۔ تو الحمدللہ ہمارے درمیان اس پر عاملین آج بھی موجود ہیں۔ میں لیٹسٹ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ آج بھی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے تو ہو گیا ہے، یا ناکاراؤں کی تعداد یعنی غیر عاملین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں مشکل لگنے لگا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس پر عمل نہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ عذر بننے لگتا، عذر نہیں ہوتا، عمل کر کے دکھاؤ دشواری کہاں ہے، پھر ہم دیکھیں اس پر کہیں دشواری نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے میں آپ نے پڑھا ہوگا آپ بیتی میں کہ کھانا مطبخ کے چولہے سے نہیں، جو چولہا بجھ گیا ہو، آگ جلتی رہتی ہے، چولہا بجھ گیا، گرم رہنے کے لیے کھانا اس میں رکھ دیا تو اس کے بھی پیسے ادا کر دیے۔ اور آج کل کیسے کیسے بہانے نکالے جاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ میرے دوستو یہی ہے تصوف اور تزکیہ، یہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ دعوت آئی ایک پروگرام کی، ایک محتمم صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو عالی جناب بیٹے کو بھی لے جا رہے ہیں، پوتے کو بھی لے جا رہے ہیں، مرید کو بھی لے جا رہے ہیں، اس کو بھی لے جا رہے ہیں، اس کو بھی لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہرگز جائز نہیں ہے، یہ شادی کی دعوت ہے آپ کے گھر کی، بیٹے کی، پوتے کی، نواسی کی، جس کو چاہیں گے آپ لے جائیں گے۔ ادارے کے لیے آئی ہے، ادارے کے تحت کون مفید ہوتا ہے وہاں وہ جائے گا اس دعوت پر۔ ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے، دعوت آئی کہ فلاں فلاں، کہیں نہیں، یہ دعوت آئی ہوئی ہے جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے میں بھی مفید نہیں، یہ مفید ہے، یہ مفید ہے، یہ جائیں گے وہاں۔ ادارے کی ترجمانی ہے، ادارے کا حق ادا ہونا ہے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے جی، یہ پتہ چلا اپنے متعلقین متوسلین کی پوری ایک جماعت کھیپ دعوت پر اٹھا کر کے پہنچا دی گئی کہ چلو یہ سیر تماشا ہے، کر کے آ جاؤ۔ اور نفس تو ہر چیز کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، دلیل بھی نکال لاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہاں آنکھ کھلے گی تو پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ تنظیمی لائن سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، تعلیمی لائن سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، ماحولیاتی لائن سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے ہر چیز میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا حق مکمل ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہو رہا ہے تو اس کوتاہی کو دور کیا جائے۔ اسی کا نام اصول تصوف ہے، اسی کا نام تصوف اور تزکیہ ہے۔ اصول صرف اتنا ہے کہ خلق خدا کے حقوق کی ادائیگی۔ جہاں آپ اس پر تجسس کر کے عمل کرنے کی نیت کر لیں گے تو درجہ بدرجہ دیکھیں گے کہ ہر سال براہ راست عمل بالقرآن بھی ہوتا ہوا چلا جائے گا، عمل بالسنہ بھی ہوتا ہوا چلا جائے گی۔ ساری چیزیں وہیں سے تو ملیں گی ہم کو۔ تو ادھر سے ادھر آؤ یا ادھر سے ادھر جاؤ، ہر چیز کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ صحیح حقیقت تصوف اور تزکیے کے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیے اگر آپ کو اپنے علم میں جلا پیدا کرنا ہے تو تصوف اور تزکیے سے آپ کو جڑنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ متبادل نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے، آنکھ میں دیکھیے روشنی ہے، بینائی ہے، لیکن اس بینائی کو کام میں لانے کے لیے دو اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تبھی یہ بینائی کام کرے گی۔ کیا؟ ایک تو آنکھ کی روشنی سے پہلے باہر کی روشنی،
اگر آنکھ کی میں روشنی موجود ہو اور گھپ اندھیرے میں ڈال دیا جائے، یہ روشنی آپ کے انگلیوں کو نہیں دیکھ سکے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں کو نہیں دیکھ سکے گی۔ نمبر 2 ڈسٹینس، فاصلہ، ایک دم سٹا دیجئے، آنکھ سے کچھ بھی نہیں دکھے گا آپ کو، ایک فاصلہ بھی ہے، یہاں سے دکھنا شروع ہوگا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تصوف اور تزکیہ علم کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے آنکھ کی روشنی کو کام میں لانے کے لیے خارج کی روشنی۔ آپ کے اندر علم ہے، جس درجے کا بھی ہو، مکتب کے آپ معلم ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں، بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، چھوٹی کتاب پڑھا رہے ہیں، آپ امام ہیں، آپ خادم ہیں، مؤذن ہیں، جو کچھ بھی ہے، جس حیثیت کے بھی ہے، جو بھی علم آپ کے درمیان ہے، تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، یا آپ کسی بھی تعلق سے لگے ہوئے ہیں، جس تعلق سے بھی لگے ہوئے ہوں، آپ کے اندر جو بھی علم ہے، اس علم کے اندر فیض پیدا ہی جب ہوگا جب آپ کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، اس کے بغیر فیض پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تصوف اور تزکیے کی حقیقت ہے، نہیں جانتے ہیں لوگ تو نہ صرف یہ کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ بدعت کے خود کو بھی دور ہو جاتے ہیں، اس کو بھی اپنے سے دور کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اصول شرع میں یہ لازمی حصہ ہے۔ یہ اگر دل کی بیماریاں آپ کے اندر ہیں، باطنی امراض، تو تمام اعمال جو ظاہری ہیں انہیں ایسا خاکستر کر دیں گی جیسے کاغذ کو ماچس کی تیلی سے جلا دیتے ہیں آپ، وجود دکھائی دیتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تکبر ہے، حسد ہے، عناد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور کیا کیا امراض ہیں۔ آج کل تو اسے کیا کہا جائے، دنیا میں اگر کہیں نہ ڈھونڈیے آپ، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے درمیان ڈھونڈ لیجئے تو اتنی مل جائے گی کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز پوری پابندی سے پڑھے گا، اور پتہ چلا کہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو اس کے دل و دماغ میں عہدے کی طلب میں جو سازشی فطرت بنی ہوئی ہے، شیطان بھی شرماتا ہے۔ تیرے نماز پڑھنے کا حاصل کیا ہوا بھائی؟ جی، اور یعنی تمام ہی امراض کا مجموعہ بالکل دکھائی دے گا۔ تہجد پڑھ رہا ہوگا، بالکل مسجد میں دکھائی دے گا، ارے وہ دیکھ رہا نا، ایسا کرنے مت دینا۔ سبب کیا ہے؟ صرف دل میں ایک حسد، بغض، کینہ۔ یہ امراض جب تک رہیں گے، یاد رکھیے، یہ سارے کے سارے اعمال ایسے ہی خاکستر ہو جائیں گے جیسے ماچس کی تیلی سے کاغذ جلا دیجئے، وجود دکھائی دے رہا ہے لیکن بے حقیقت ہے۔ یہ اعمال دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ سب بے حقیقت ہیں۔ ان امراض سے آپ قلوب کو پاک کر لیجئے، دیکھیے اللہ کا فیض آپ کے دل و دماغ پر کیسا آتا ہے۔ اللہ والوں کی زندگیوں میں بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں۔ اکابر دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ایک جو ہے وہ تھے گھاس بیچنے والے، اور وہ تاریخ میں لکھا ہوا آتا ہے کہ علماء منتظر رہتے تھے کہ کس دن یہ دعوت کریں گے۔ پتہ چلا گھاس بیچتے تھے لیکن جائز کی، محنت کی، اور اس محنت میں سے آدھا آدھا پیسہ، ایک ایک پیسہ جمع کر کر کے اور رکھے رہتے تھے۔ جب 10 پیسہ، 20 پیسہ، 15 پیسہ، 14 پیسہ ہو جاتا تو اب دعوت کرتے تھے، اور اس دعوت کو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اللہ والے، اس کے اندر جو نورانیت ہوتی تھی۔ اور آج کا حاجی جی، نمازی جی ساری بدماشیاں کرے گا اور مولویوں کی دعوت کر لے گا تاکہ اس کے اوپر پردہ ہو جائے، پردہ پڑ جائے۔ دعوت ضرور کہے گا، حضرت کی دعوت ہمارے وہاں ضرور رہے گی، اور اپنے کسی شرارت سے باز نہیں آئے گا، اپنے کسی شرارت سے باز نہیں آئے گا، معاف کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، خود اپنے بارے میں بھی، کبھی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ حضرت کو ہم لائیں گے، پہلے تمہاری بیٹھک کو دیکھیں گے،
گیا دعوت کھانے کے لیے اور پچلا بڑی محبت سے، اور اتنا بڑا اسکرین لگا ہوا ہے ٹیلی ویژن کا جتنا بڑا یہ کھڑکی ہے، وہیں دعوت جہاں ہو رہی ہے، یعنی اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آئے گا، علماء کو بلا کے دعوت کھلا کے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے وہاں سارے اکابر آتے ہیں، بہت دیندار ہوں میں، یہ سدھرے گا نہیں، لفظ سدھرنے کو یہ سدھار دے گا، خود نہیں سدھرے گا، یہ بر وقت ٹوک دیجئے کہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے اس حسن تعاون کا، لیکن حضرت کی طبیعت خراب ہے، وہ کھانا ہی نہیں کھاتے، وہ فرشتے ہیں، بیمار ہیں، گھر کی روٹی چٹنی لا کر کے اور کھلا دیجئے یہاں۔ وہ کیا بتاؤں حضرت، وہ 12 بجے آئیں گے، وہ یعنی رات کے، وہ ٹائم ہی نہیں ہوگا، وہ کیا بتاؤں آ گئے حضرت، دن ہی کے 12 بجے آ گئے، تو میں نے تو سوچا تھا، تو میں نے گھر ہی سے کھانا کھلا دیا تھا۔ مت کیجئے ایسا، یہ جتنے مالدار ہیں دیکھ یہ رہا ہوں اتنے جری ہو رہے ہیں کہ 1000 روپے مجلس کا تعاون کریں گے اور حضرت میرے گھر آنے چاہیے، لیکن اپنی اصلاح، اپنی سدھار نہیں کرے گا۔ بزنس میں، مالیات میں جب آپ گھسیں گے تو وہ گھین آئے گی کہ خدا کی پناہ۔ ایک صاحب آئے، ایک صاحب کو وہاں ہدیہ لے کر کے، ایک بزرگ کے وہاں، اب بڑے خوش، حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ شہد لے کے آئے ہو، یہ ہدیہ لے کر کے آئے ہو میرے لیے، ذرا یہ بتاؤ کہ بہنوں کے حقوق وراثت میں دیے ہیں، پھوپھیوں کے حقوق دیے ہیں؟ نہیں حضرت یہ تو نہیں ہوا۔ تو نہیں حضرت، اسے بھی لے کے جا، یہ واپس لے کے جا، یہاں لے کے یہ رشوت دینے کے لیے آیا ہے، یہ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہے، جو واجبی حقوق ہیں وہ تو تجھ سے ادا نہیں ہو سکے، اور مجھے خوش کرنے کے لیے لایا ہے، ہدیہ دینے کے لیے۔ جی نواب استغفر اللہ، نواب صاحب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، یہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں جو تھے، جی مفتی مظفر حسین صاحب کا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور یہ بہادر شاہ کے ظفر کے دربار میں ایک نواب تھے بڑے دیندار، جنہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ استغفر اللہ، نہیں یہ دہلی کے، نام نہیں یاد آ رہا، ابھی نام یاد آ جائے گا زبان پر۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اب ذہن کمزور ہونے لگا ہے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، میں بھی تو بہت ساری کرتا رہتا ہوں نا شرارت ہے۔ تو نواب صاحب بہادر شاہ ظفر کے دربار کے درباری تھے، اور وہ پہلے آدمی ہیں، بہادر شاہ بھٹک رہا تھا، شیعیت کی طرف جا رہا تھا، دیگر نوابوں کی طرف، تو فضائل صحابہ پر کامیاب ترین کتاب لکھی اور بہادر شاہ ظفر کے مطبع سے اس کو چھپوایا، وہیں سے دربار معلیٰ سے، اور اس کا نسخہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو نواب صاحب نے دعوت کی مفتی مظفر حسین صاحب کی، کاندھلا والے، مفتی الہی بخش کاندھلا والے جو ہیں، یہ غالباً ان کے والد ہوتے ہیں، ان کی دعوت کی، انہوں نے منع کر دیا، کہا میں تو نہیں آؤں گا دعوت کھانے کے لیے تمہاری۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ کیا مطلب دوستوں کا بھی اتنا بھی حق نہیں رہ گیا؟ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی ہو گئے کہ اب دوستوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رہ گیا؟ میں دعوت دے رہا ہوں، دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور اس کو آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، دوستوں کی دوستی مکمل، ان کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، سنت ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ اتنے لاکھ روپے کے مقروض ہیں فلاں فلاں کے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نواب ہیں، تو دعوت بھی آپ اسی طرح سے کریں گے، نوابوں کی طرح سے، پوری فضول خرچی کے ساتھ، کھانا نہیں کھلائیں گے، آپ پوری دعوت کریں گے۔ آپ جن کے حقوق ہیں قرض، وہ تو ادا نہیں کر پا رہے ہیں،
آپ یہ سنت پر جو فرض واجب ہے وہ تو کر نہیں رہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے مجھے دعوت دے رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں۔ پہلے جن کے حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا کیجئے، اس کے بعد اس سنت پر عمل کیجئے گا دعوت کے لیے۔ منع کر دیا، نہیں گئے۔ کیا آج ہم اپنی زندگیوں میں یہ ٹوہ لگاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں؟ کہیں سے دعوتیں آتی ہیں تو پتہ چلا کہ فلاں صاحب کے وہاں شادی ہے، وہ بڑا زوردار نوابی دعوت ہے۔ میں نے تحقیق کی یہ پیسہ کیسے، کہنے لگا کہ بہت پہلے سے میں نے یہ پیسے جمع کر رکھے تھے LIC میں، تو LIC میں جمع کرنے کی وجہ سے یہ رقم ہماری 3 گنی ہو گئی تھی، 4 گنی ہو گئی تھی، اور بھائی کے نام بھی جمع کر دیا تھا اور بہن کے نام بھی جمع کر دیا تھا LIC میں۔ تو اب وہ پیسے ملے ہیں، وہ نکالے ہیں، تو اسی لیے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور سب کو مرغا بنا بنا کے کھلائیں گے ہم، مرغا نہیں بنائیں گے، سب کو مرغا بنا کے کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ضرور کھلاؤ۔ اور میں کیا بتاؤں، میں آنے کے لیے سوچ رہا ہوں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے میں رہوں گا ہی نہیں، میں تو اس دن پتہ نہیں کہاں رہوں گا، میں باہر چلا جاؤں گا، اور جان بوجھ کر کے اس دن گھر کا دروازہ بند کر کے میں باہر ہی چلا گیا، دارالعلوم میں چلا گیا، گھر سے باہر ہی تو ہے جی، شام کو واپس آ گیا۔ دعوتوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، جو سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یاد رکھیے ہمیں اس پر توجہ دینی ہے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ جناب دعوت قبول ہے، لیکن چونکہ اس میں اتنی چیزیں خلاف سنت ہے معمول کے، لہٰذا میں کسی قیمت پر نہیں آؤں گا۔ آپ خوش رہیں یا ناراض رہیں، بلکہ ناراض ہی رہیں پوری زندگی، تو میرے لیے بڑا احسان ہوگا میرے اوپر۔ آپ کا خوش رہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں قرآن و سنت کی دھجیاں اڑا کے وہاں نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے مولانا عبد الرحیم صاحب کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ثابت کر سکے 38 سال ہو گئے کہ کسی شادی حال میں میں کسی کی دعوت کھانے کے لیے گیا ہوں، اور اگر غلطی سے کوئی لے گیا تو اس کو وہ درست کیا ہے کہ اس چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے، اسے نہیں جاتا میں۔ اگر 1 آدھ 2 جگہ گیا تو اپنے تمام تر دسترخوان اصول اور سب دیکھ لیا، جائز کھانا اور یہ ساری چیزیں تحقیق کر لی، تو اس شادی حال والے نے اتنا شکریہ ادا کیا، کہنے لگے کہ مولانا ہمارے وہاں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، معمول تو کیا بات ہے، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے اب میں نے معمول بنا دیا کہ علماء جب بھی آئیں گے تو ان کے لیے سنت کے مطابق نیچے دسترخوان بچھاتا ہوں۔ اب یہ گدھے چھاپ گھوڑے چھاپ جو مولوی ہیں ٹوپی کرتا پاجامہ لگا کر کے وہ جائیں کتوں کی طرح سے وہاں کھائیں، لیکن باشرہ لوگ اب آتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ ایک جگہ دعوت میں چلا گیا، ایک صاحب کو وہ پسینے چھڑائے ہم نے، میں نے کہا تجھے معلوم ہے کہ تجھے اب 7 پشتے تک یاد کریں گی۔ یہ گھوڑوں چھاپ کی دعوت ہوتی نا کہ وہ گئے اور اٹھ کر کے وہاں سے لے آئے، گدھوں کی طرح سے چر لیا، وہاں سے چاول لے لیا، وہاں سے چائے لے لی، اور وہاں سے یہ لے لیا، وہاں سے لے لیا ہیں۔ میں نے کہا بیٹھ یہاں دسترخوان پر، کھانا یہاں آئے گا عزت وقار کے ساتھ تو کھائیں گے، نہیں آئے گا تو چلے جائیں گے۔ بہرحال کہہ سن کر کے کھانا آ گیا۔ اس کے بعد ایک صاحب اٹھ گئے، کہنے لگے میں چائے لے کے آؤں، میں نے لے کے جاؤ، موبائل رکھا ہوا ہے، ابھی فوٹو لوں گا اور اگلے دن اخبار میں دوں گا، لے کے جاؤ تم۔ اب صاحب ہڑکمپ مچ گیا پوری دعوت میں۔ میں نے کہا جتنے بیٹھے ہوئے ہو یا تو مجھے بلاتے نہیں، تو نے بلایا کیوں؟ بلائے تو اگر کوئی اٹھ کے چلا گیا یہ گدھوں کی طرح سے لا کر کے چرنے اور کھانے کے لیے، تو لوں گا فوٹو اور اخبار میں دوں گا اور نام کس نامزد دوں گا۔ یہ حدیث شریف پڑھاتے ہیں، ان کا معمول دیکھیے ذرا، ان کا چہرہ بھی دیکھ لیجیے، پہچان لیجیے۔ ڈریے نہیں، تھوڑا سا جری بننا پڑے گا اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے کہ نہ ہماری زندگیوں میں عمل بالقرآن ہے، نہ عمل بالسنہ ہے، اور نہ کوئی حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ 3 اجزاء ہم نے شمار کرائے نا، کچھ نہیں ہے، اور پتہ یہ چلا کہ پیر صاحب سے جڑے ہوئے ہیں،
اب پیر صاحب سے جڑنے کا بھی کیا ہے تماشا، یعنی ہم تصوف کو تقلیداً لے رہے ہیں، تعلیماً نہیں لے رہے ہیں۔ بیعت ہو گئے، اب حضرت کی جیسی زندگی ہے، دیکھ لیا، جتنا جی چاہا اس پر عمل کر لیا، جتنا جی نہیں چاہا اس کی تعویل کر لی، اور اڑھانے کے لیے اس پر لبادہ ہو تو ایک سے ایک خوش رنگ قسم کے وہ مل جاتے ہیں، چادریں مل جاتی ہیں، اپنی ساری غلطیوں کی پردہ پوشی کے لیے وہ اڑھا لیا۔ اور تعلیم تصوف کے تعلق سے اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے ہم کو تقلیداً تصوف صرف نہیں دیا ہے، تقلیداً بھی دیا ہے، تعلیماً بھی دیا ہے۔ صحبت شیخ بھی ضروری ہے اور علم تصوف بھی ضروری ہے۔ آپ پڑھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، شریعت اور طریقت جو ہے، آپ دیکھیے زندگی کے کتنے معلومات، کتنے معمولات حضرت نے بالترتیب جمع کر دی ہیں۔ پہلے قرآن سے استدلال کریں گے، پھر حدیث سے استدلال کریں گے، پھر اس کے بعد اس میں جو نقطہ ہے تصوف اور تزکیے کا اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر واقعات حکایات سے اس کو مدلل کر دیتے ہیں، اور پھر اصلاح کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس میں اصلاح ہوگی کیسے، اگر فساد ہے، اس میں غلطیاں کیا پائی جاتی ہیں، پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی، تینوں چاروں چیزیں ایک ساتھ بتاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے یہ چیز ایسی اٹھ گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، ایسی اٹھ گئی، یعنی عوام کو چھوڑ دیجیے، علماء کا حال یہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں سے جو تصوف لیا ہے وہ تصوف تقلیداً بھی لیا ہے اور تعلیماً بھی لیا ہے، اور ہفتے میں 3 دن باضابطہ حضرت میں بٹھاتا ہوں اپنے طلبہ کو، اپنے فضلاء کو آتے ہیں، اور تعلیماً تصوف پڑھاتا ہوں باضابطہ، سبقاً جیسے پڑھایا جاتا ہے، ہر جزء میں، ہر جزیے میں۔ یہ سال بھر ہمارے وہاں سلسلہ رہتا ہے، جن دنوں امتحانات کے ایام ہوتے ہیں تو بند کر دیتا ہوں، امتحانات کے ایام ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آج ہم اپنے طالب علم کو جب ان چیزوں سے روشناس کرائیں گے تو غلطی سے بھی کبھی اس کے خلاف نہیں جائے گا، کہیں جائے گا بھی تو اس کو اس کی فکر ہوگی کہ ہمیں اس کی اصلاح، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں نے خلاف معمول آپ کے سامنے 3 چیزیں اصول تصوف میں سے ذکر کر دی ہیں، عمل بالقرآن، عمل بالسنہ، اور حقوق کی ادائیگی۔ بقیہ جو 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انہی کی فروعات ہوتی ہیں، اصولی طور پر اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں صرف 1 منٹ کا موقع ہو اور کہا جائے کہ 1 منٹ میں 1 لفظ میں آپ پوری شریعت کا تعارف کرا دیجئے، صرف 1 منٹ میں، اس سے زیادہ آپ کی زندگی میں موقع نہیں ہے، تو آپ کیسے تعارف کرائیں گے؟ حضرت نے فرمایا صرف 2 لفظ کہہ دو اور پوری شریعت کی ترجمانی ہو جائے گی کہ خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ اسلامی عقائد و معلومات میں نے جو تعبیرات دی ہیں ان سب چیزوں کا بہت لحاظ رکھا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ 2 لفظوں میں آپ دیکھ لیجئے کیا رہ گیا اسلام میں بیان کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، اور ہماری مجالس تحفظ ختم نبوت کا یہ طرح امتیاز ہے الحمدللہ۔ جہاں جہاں بھی اصولی مجلسیں قائم ہیں تو ہر جگہ اس کو ہم نے رائج کر رکھا ہے، بھوپال میں بھی ہے، دہلی میں بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جہاں جہاں بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کا بڑا فیض ہوتا ہے۔ ہمارے تحفظ ختم نبوت کے ممبران جب عقائد کے معاملے میں بالکل کھڑے دکھائی دیتے ہیں تو عمل کے معاملے میں بھی اتنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔
میں ایک ایک سبق کو، یعنی مدرسے کا حق ہے ادا کرنا، ایک ایک سبق کو، ایک ایک گھنٹے کو پانے کے لیے، مدرسے کے وقت پر پہنچنے کے لیے اللہ کا شکر ہے 10-10 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہوں ضرورت پڑتی ہے تو۔ مدرسے کی چھٹی نہیں، مجھے اس وقت میں پہنچنا ہے ہر قیمت پر، پوری رات جگوں گا، پورا دن، کچھ بھی ہوگا، گھنٹے میں پہنچنا ہے۔ مدرسے میں پہنچتے ہی سیدھے مدرسے کا وقت بچا ہوا ہے اس میں چلا جاؤں گا، مدرسے کا وقت نہیں گھر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مدرسے کی چھٹی سے جب آیا ہوں تو یہ بھی مدرسے کا ہی کام ہے، اس کی کوشش کرتا ہوں میں۔ اللہ کا شکر ہمارے بڑوں کو ہم سے کوئی کبھی ایسی شکایت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ اسی لیے نہیں ذکر کر دیا ہے کہ خود نمائی اور خود ستائی کی عادت ہے مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے معاف فرمائے، ہم نے پاک فرمائے۔ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے، عمل کرنا چاہیں گے تو اس زمانے میں بھی شریعت کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کے دروازے جیسے پہلے کھلے ہوئے تھے آج بھی ہیں، مستقبل میں بھی کھلے رہیں گے۔ آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، کوشش کریں کہ پابندی کے ساتھ یہ جو عمل ہے ہمیں مہینہ بھر چاہے جہاں گزرے، جہاں بھی گزارنا ہے گزار لیں گے، گزارتے رہیں گے، لیکن ایک رات کے لیے ہم جمع ہوں گے اور اصول کے مطابق کوشش یہ کریں گے کہ دھیرے دھیرے اپنے جو امراض ہیں عمل کی لائن سے بھی، عقائد کی لائن سے بھی، جہاں جہاں کمیاں نظر آ رہی ہیں ڈائری بنا بنا کر کے، لکھ لکھ کر کے، اور ان کی اصلاح کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آگے کی بھی ہمیں توفیق دیں گے اور اصلاح ہوتی ہوئی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا نہیں رہا تو یاد رکھیے نہ اس کا ظاہراً کوئی فائدہ ہے نہ باطناً اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خلق خدا کے جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔